سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر مومنین کو خوشخبری فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون کہ اے بندو ایمان والو میں راضی ہوں تمہارے سے میں راضی ہو گیا مومنین جھانکنے کا وقت ہو فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری کا اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ مومنین میں تمہارے سے راضی ہوں دھلا دھلا کر کفن کے ساتھ ان کو قبر میں اتار رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے مومنین بندے میں تیرے سے راضی ہوں قبروں سے جب انسانوں کو نکالا جا رہا ہوگا مختلف حالات میں انسان احادیث میں آتا ہے اٹھیں گے قبروں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی شکلیں بگڑی ہوں گی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی شکلیں پیچھے ہوں گی کچھ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جیسے خبط جنات ان پہ طاری ہو جاتے ہیں اتنی بری حالات میں ہوں گے اور کچھ مومن قبروں سے ایسے اٹھ رہے ہوں گے کہ اللہ کہہ رہے ہوں گے قد افلح المؤمنون اے بندوں میں تم سے راضی ہوں سبحان اللہ حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں اولین اور آخرین تمام اپنی اپنی حالات میں ہوں گے جیسے کہ حدیث میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں ہم پریشان حال ہوں گے مصیبتوں میں ہوں گے سخت گرمی میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے اگر یہ حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا ادھر خاص مومنین کے لیے اللہ پاک اعلان کر رہے ہوں گے قد افلح المؤمنون اے بندے فکر نہ کر میں تجھ سے راضی ہوں لوگ حساب کتاب میں ہوں گے جمع انتظار ہوگا کس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے میزان قائم ہو رہا ہوگا لوگ ایک ایک نیکیوں کے لیے بھاگ رہے ہوں گے افراتفری ہوگی نفس نفسی ہوگی کوئی کسی کو نہ پہچانے گا نہ کوئی رشتہ کام آ رہا ہوگا اس حالات کے اندر اللہ پاک چند لوگوں سے مخاطب ہوں گے فرمائیں گے قد افلح المؤمنون تم فکر نہ کرو میں تم سے راضی ہوں پل سات پہ لوگ گزر رہے ہوں گے اندھیرا گپ ہوگا باریک بال سے بھی زیادہ باریک ہوگی تلوار سے تیز دھار ہوگی کیسے گزر رہے ہوں گے لوگ کیا حالات ہوں گے نیچے دہکتی دوزخ ہوگی اور اس وقت اللہ پاک خاص گروپ سے فرمائیں گے قد افلح المؤمنون فکر نہ کرو میں تم سے راضی ہوں سبحان اللہ کیسے کیسے واقعات دوستوں ہیں کیسے کیسے حالات میں اگر اللہ کی چیز ہمارے ساتھ چلتی جائے اور اعلان آتا جائے کہ میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں اور جن سے اللہ راضی ہوگا تو کیسے آسانی سے سارے مقامات انسان طے کرتا چلا جائے گا کوئی فکر ہوگا اس کو کوئی غم ہوگا اس کو سبحان اللہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے وہ کیسے مومن ہوں گے
کس شان کے ایمان ہوں گے اور کس شان کے اعمال ہوں گے ان کے. یہ میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، یہ حدیثیں ہیں. آج ہم اس کو سمجھ جائیں تو کل یہ موقع ہمارے کام آئیں گے. سمجھ کے لیے بات کر رہے ہیں. اللہ جس کی سمجھ میں یہ بات ڈال دے الحمدللہ. بڑے بڑوں کی قسمتیں بن جاتی ہیں ان باتوں سے سننے کی بات. جن کے دلوں میں اللہ کی بات اتر جائے الحمدللہ. وقت کا کوئی پتہ نہیں، مجمع کا بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی خاص مجمع ہو. بعض دفعہ ایک ویسی انسان کی چھوٹے سے مجموعے میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات اتار دیتے ہیں تو اسی حالت میں آ جاتے ہیں جب وہ یہ نعرے سنے گا اللہ کی طرف سے کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ تو دھکیلتا ہے انسان کو اپنی رحمت کی طرف. ان سے آنکھ کھل جائے، دل کی آنکھ کھل جائے انسان کی. کیا عمل ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ پاک ہر مقام پہ ان مسلمانوں سے، ان مومنین سے کہہ رہے ہوں گے کہ جا میں تجھ سے راضی ہوں. کتنا بڑی تسلی ہو رہی ہوگی انسان کو. قبر کو دیکھیں، قبر کو ویسی آدمی کسی کو دفن کرنے جاتا ہے جھانک کر دیکھتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس وقت. کس گھڑی کے اندر جانا ہے ہم نے، کچھ بھی نہیں ہے، اس قدر ٹائٹ، اور پھر جانے کے بعد اور بھی ٹائٹ، اور پھر ویسی بھی چھوڑتے. بولے کتنے منوں مٹی اس کو انسان ڈال دیتا ہے. اور یہ ہوگا ہمارے ساتھ. تو اللہ پاک اس جگہ پہ کہہ دے ڈالتے ہی لوگ تو ڈال کے جائیں، اور قبر اتنی سخت ہو، دیری گپ ہو، اور اللہ کی طرف سے نعرہ آ جائے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں. سبحان اللہ. وہ قبر رہے گی. کروڑوں دنیا آدمی کو قربان کر دے. یہ آواز سننے کے بعد کوئی اسے کہے کہ چل دنیا میں واپس چلا جا، کہ نہیں میں کو پاگل ہوں، اس جگہ سے واپس چلا جاؤں دنیا میں. وہ جہنم ہے، اس جگہ میں کبھی نہ جاؤں. جو لوگ اس کی یاد میں رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ بھول جائے گا ان کو. اسی ایک آواز پر اللہ تعالیٰ کی کہ جب میں تجھ سے راضی ہوں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ آیت ہے قرآن کی. کون ہے وہ لوگ؟ کیا عمل ہوگا ان کے پاس؟ اللہ پاک اتنا راضی ہو جائے گا ہر مقام پہ سے. کس طرح اعلان کر رہے اللہ تعالیٰ. ایک ہی عمل ہوگا بس جس پہ اللہ نے اتنا انعام دیا. ایک عبادت اللہ پاک نے ایسی دی ہے کہ ہر مقام پہ انسان کو نکال دیتی ہے. ایک عبادت. کاش ہم اس کی قدر کر لیں، اس کو سمجھ جائیں کہ کیا چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، کیسی عبادت ہے، کیا چیز ہے. نماز. نماز ہم قدر نہیں کرتے نماز کی. صحیح بتا رہا ہوں. ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے، کس طرح آدمیوں کو یہ بخشائے گی، کتنے کیسے مقامات پہ یہ پہنچا دے گی نماز. کس قدر عظیم اللہ پاک نے عبادت انسان کو دی ہے نماز کی شکل میں. کاش ہم اس کی قدر ہو جائے اور ہم سمجھ ہو جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح المومنون، کہ میں جو خوشخبریوں کے جو نعرے دوں گا وہ کس وجہ سے دوں گا؟ اس نماز کی وجہ سے ملے. یہ نماز اس کو پار کرے جس کے لیے ابھی آپ یہاں بیٹھے. اتنی بڑی چیز ہے یہ نماز. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کہتا ہے کہ بے شک یہ کون سے مومن ہوں گے، تحقیق وہ کون سے انسان ہوں گے جس کے لیے اللہ پاک یہ فرمائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی نماز کو خوبصورت بناتے ہی رہے ہوں گے. خاشعون، حسین بناتے رہے ہوں گے اس کو. یہ ایسی عبادت ہے اللہ پاک نے دی ہمیں نماز کہ بندہ اس کو جتنا چاہے حسین بنا لے. ہر دم چلتی ہے. یہ بھی نماز ہے. آیا آدمی نیچے بس فٹافٹ وضو کیا، کھولا، چلا گیا، نماز ہو گئی. ٹھیک، یہ بھی نماز ہے. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ نماز بڑھتی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اس نماز کا نام اللہ نے قرآن میں دیا. اس نماز کا نام کیا ہے؟ خشوع، خاشعین اس کو ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز کو اتنا حسین کیا ہوگا کہ وہ اس درجے پہ پہنچ گئے ہوگی، خشوع کے درجے پہ پہنچ گئی ہوگی. جب نماز اس درجے پہ پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نماز کو میں قبول کر کے پھر میں اس نماز کے بدلے میں اس کو انسان کو ہر مقام پہ خوشخبری دیتا چلا جاتا.
اب ہماری مرضی اس کو کیسے پڑھ لیں، جیسے چاہے پڑھ لیں. ایک مکان ہے، آپ مکان لے لیں اور سیل کا بورڈ لگا دیں، اس میں بک جائے گا. بکے گا تو صحیح، 5,000 میں بک جائے گا. ذرا اس پہ پینٹ کر دیں، 7,000 میں بک جائے گا. ذرا اس کو اور گارڈن شارڈن لگا کے اور چمکا دیں، 10,000 بھی قیمت لگ جائے گی. مکان وہی ہے. پراپرٹی والے یہی کرتے ہیں، اندر جا کے ونڈو شنڈو سر کے ویسے پینٹ اس پہ کر دیا. یہ تو بڑا اچھا مکان ہے، بیچ کے 3 مہینے کے بعد وہ سارا باہر نکلا ہے، پینٹ لگ گیا. کتنی قیمت؟ 10,000. ٹھیک ہے جی 10,000. اس 3,000 کا ہوتا ہوتا مکان کہاں پہنچ جاتا ہے انسان کا؟ کیوں کہ اس کو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح نماز کی حالت ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ عبادت دے دی، نماز، یہ نماز ہے، پکڑو، ہم نے لے لی. اب جتنا بھی چاہیں اس کو حسین بناتے چلے جائیں، بناتے چلے جائیں، بناتے چلے جائیں. جتنا حسین ہوتی چلی جائے گی اسی قدر انسان کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، مقام بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ہی نماز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں شروع کرتا ہے نماز؟ غور کریں آپ. سیدھا کھڑا کر دیتا ہے، بندہ سیدھا کھڑا ہے، ایسے ہو نا، بس کھڑا ہے، شروع کرتا ہے اللہ کی تعریف شروع کرتا ہے. اللہ کو اپنی تعریف کرنا پسند آتا ہے، اس کا تذرا اور نیچے جھک جاتا ہوا. یہی کہتا ہے نا، سیدھا کھڑا ہے، تعریف کی اس نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے بہت پسند آئی مجھے تیری تعریف. یہ عام حالت میں اس کا جھک جا، ہر آدمی کے ساتھ ہے، اس تعریف پہ آدمی جھک جاتا ہے. جب اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اس کا جھک نہیں، اب تو کیا کھڑا ہو جا. پھر وہ کھڑا کر دیتا ہے. کھڑا کر کے جب پھر وہ اللہ کی تکبیر پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو اب کیا کر، اور نیچے چلا جا. حتیٰ کہ یہ اللہ اس کو اتنا محبوب کر لیتا ہے کہ کہتا ہے تو اب سجدے پڑھ کے تو مجھے دیکھ ہی لے تو اچھا ہے. دیکھ نماز دیکھ کتنے درجے دیتی انسان کو، کہاں سے کہاں پہنچاتی رہتی ہے، آستہ آستہ آستہ. ایک نماز ہے. اور اسی چیز کو جتنا حسین آدمی کرتا چلا جائے، یہ کیا ہے مومن کی معراج ہے اس نماز کے اندر کرتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس نماز سے سب کچھ ملنا ہے تمہیں. موت سے بچو گے تو اس نماز کی وجہ سے بچو گے، قبر میں عذاب سے بچو گے تو اس نماز کی وجہ سے بچو گے، حشر میں تمہیں مقام ملے گا تو اس نماز سے ملے گا. ہر مقام پہ، اور جنت میں بھی جاؤ گے تو اسی وجہ سے جاؤ گے کہ تمہاری نمازیں جو ہیں جتنے اعلیٰ درجے کی ہوں گی اتنے اعلیٰ درجے کی تمہیں جنت نصیب کی جائے گی. نماز پہ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کو نہ کہ نماز پڑھ لی، ایسی نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں، پڑھنے والی نماز معاملہ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ پڑھوا ہی دیتے ہیں نماز. اس پہ کوئی نہ کہ نماز پڑھائیں کیا تیر مارے، اس نماز سے ملے گا کیا؟ یہ دیکھو کیا کر کے آیا، کیسی نماز پڑھی ہے، کس درجے کی نماز پڑھی ہے. کوئی اللہ پہ کوئی ہمیں ادھار دینا اللہ تعالیٰ کو، یہ تو اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ تمہیں ہمیں چیز دی ہے، چمکاؤ جتنا چمکا سکتے اس کو. کیا چیز ہے اس کو چمکانے والی؟ وہ کیا ہے؟ خشوع ہے. اس کلاس پہ لے کے ہم نے جانا ہے اپنی نماز کو. کس جگہ پر لے کے جانا ہے؟ خشوع. مومن کی شان یہی ہے. اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دے دی، اس کو ٹرکھاتے رہے، اس سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہ کریں. بہت افسوس کی بات. آئیں جی فٹافٹ وضو کرے، بس نماز تو فارغ، نماز پڑھ رہے. ہاں جی نماز پڑھ لی، کیا کیا اس نماز میں؟ غور تو کریں آپ، کیسے سجدے کیے، کیسے رکوع کیا، کیا ہوا ہے، کیا خوش ہو بھائی. تو دیکھیں آپ ہمیں اس مقام کو کیسے حاصل کرنا ہے، بس خوش ہو اس کو سوچ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت خوشو کی تعریف فرماتے ہیں، بڑے خوبصورت، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ خوشو میں حاصل کرنا یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا بھائی. سنیں تعریف اس کی تاکہ ہم اس کو حاصل کریں. نماز کو بنایا زندگی میں، کچھ نہیں بنانا ہم نے، کچھ بھی نہیں، بس ایک نماز انسان کی زندگی میں صحیح ہو جائے اس کا کام بن جائے گا. یاد رکھنا کچھ بھی نہیں انسان، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا. ایک نماز، ایک ڈیوٹی اللہ پاک نے دی ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے انسان کو کوئی سجدہ کرنا آ جائے کہ مجھے سجدہ کیسے ہوتا ہے. بس یہ شعور آ جائے ہمیں کہ اللہ کو ہم نے سجدہ کیسا. ایک سجدہ ہم شعور والا اللہ تعالیٰ کے ایک سجدہ شعور والا کر لیں، الحمدللہ زندگی بن گئی، بیڑا پار ہو گیا.
کسی چیز کی فکر نہ کریں، آپ کسی عبادت کی فکر نہ کریں، بس ایک عبادت کی فکر کریں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ بہت بڑی چیز ہے ہمیں نہ سمجھ کو رکھاؤ نہ بھائی، بہت بڑی چیز۔ خشوع، اب ہم نے کیا لینا ہے؟ اس مقام پہ جانا ہے۔ کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا قد افلح، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری جو دے رہے ہیں اس کا مستحق میں بن جاؤں اس چیز سے۔ ہر چیز مل جاتی ہے کوشش سے، تو کیا خوشی نہیں ملے گا؟ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، کوشش نہیں ملتی؟ جب آپ کو دل کرے آپ بھی کچھ چیز لے لیں، کوشش کریں، ہر چیز مل جاتی ہے آدمی، کوشش کریں۔ تو کیا اتنے نکل گئے، نکمے ہو گئے کہ ہم اتنی بڑی انعامات مل رہے ہیں اور یہ چند دن کی زندگی میں حاصل نہ کر سکیں، اور جبکہ گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہو الحمدللہ؟ کتنی یعنی افسوس کی بات ہوگی۔ آج سے تہیہ کر لیں اس چیز کا کہ الحمدللہ زندگی کا مقصد ہمارا ایک ہے کہ ہماری نماز میں کیا ہو جائے؟ باخوشی ہو جائے، بس اور کچھ ملے نہ ملے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، نماز کو صحیح کرنا ہے۔ کیا پوچھی جائے گی سب سے پہلے بھائی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کی نماز صحیح اس کا بیڑا پار، یہی ہے نا؟ تب خشوع کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ خشوع جو ہے وہ سکون قلب کا نام ہے، سکون، راحت۔ ہم کہتے ہیں نماز میں خشوع ہے، کیسے ہو؟ کہ نماز کے اندر دل اتنا پرسکون ہو، دل اتنا محو ہو جائے، محو سمجھتے ہیں؟ مشغول ہو جائے، منہمک ہو جائے۔ منہمک سے مشکل لفظ آپ کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ مشغول ہو جائے، بہت زیادہ مصروف ہو جائے، کس طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اس کا نام ہے خشوع ہے۔ دل پرسکون ہو جائے، یہ پرسکون کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے یہ سوچنا ذرا۔ دو ہے، اس کے مقابلے لفظ کیا آئے گا؟ پرسکون اور پریشانی، یا تو پریشانی ہوگا یا سکون ہوگا۔ تو پرسکون سے مراد کیا ہے؟ اب بہت آسان اور تشریح ہو جائے گی اس کی، خشوع کی، کہ دل ہمارا پریشان کیوں ہوتا ہے آدمی؟ جب خیالات آتے ہیں پریشان ہوتا ہے نا، یہ وہ تھاٹس پریشان کرتے ہیں آدمی کو، اور جب تھاٹس نہ تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مجھے بتائیں تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ انجیکشن دیتے ہیں، کیا مطلب؟ سو جا۔ سونے کے بعد خیال نہیں آتا ہے نا، تو پرسکون ہو گیا، سویا پڑا، انجیکشن لگا۔ ہم نے انجیکشن کیوں دیں اس کو؟ کیوں بھائی؟ یہی بات ہے نا، تو سکون آتا ہے یا پھر پریشانی ہوتی ہے؟ تو کیا کہا کہ جس دل کے اندر سکون ہو جائے، نماز خشوع میں ہوتی ہے۔ کیسے سکون؟ کیا چیز چاہیے ہمیں؟ کہ جس وقت ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہمارے دل کے اندر کوئی وساوس، کوئی خیال آئے ہی نہ۔ یہ خشوع کے لیے پہلی چیز ہے۔ خشوع چاہتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہماری نماز کے اندر کوئی بھی خیال آئے نہ۔ اب خیال دو قسم کے ہوتے ہیں بھائی، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اختیاری اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری۔ اختیاری کیا؟ ہم کھڑے ہوئے جان کے، بس جی اب جاؤں گا دکان پہ، کاروبار کروں گا، اب اس سے بات کرنی ہے، جی میں نے فلاں کرنی ہے، اب میں نے مدرسے میں پڑھانا ہے، اب میں نے یہ کر دینا ہے، اب میں نے اس سے یہ باتیں کرنی ہے، یہ جان کے ہم خیالات لا رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری، کہ آپ چاہتے نہیں خیال میرے دل میں ہے، لیکن وہ ٹک سے ادھر سے آ گیا، پھر ٹک سے ادھر آ گیا، آپ پسند بھی نہیں کر رہے کہ میں کوئی سوچوں بات، اس وقت آپ کو دل بھی نہیں کر رہا کسی بات سوچنے کو، لیکن وہ خود بخود انسان کے اندر موجود ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر اختیاری، خود بخود آئی جا رہا ہے۔ تھاٹ دو قسم کے، اختیاری اور غیر اختیاری۔ تو جو خشوع کی حالت میں دونوں نہیں آنے چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دونوں نہیں آنے چاہیے۔ بڑی بات، مشکل ہے تو مشکل ہے تو مشکل۔ جب تک حل نہ ملے ہر چیز مشکل ہوتی ہے۔ مشکل کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب تک حل نہ ہو ہر چیز مشکل ہے۔ ابھی دروازہ بند کر دوں، میں کہ نکلو باہر، مشکل ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ حل کوئی نہیں، نکلیں کہاں سے؟ جیسے پتہ لگے یہ سوراخ ہے، ایک دم آسان ہو جائے گی، نکل جائیں گے آپ۔ تو مشکل ہے آسان؟ مشکل اس لیے کہ حل نہیں ہے۔ اگر حل مل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آسان کر دوں اس کو؟ سب کریں گے ابھی میری بات؟ خشوع کی بات کریں گے؟ چلو ہاتھ کھڑا کریں، چلے نماز تو بنی نہیں ہمارے ہاتھ سے۔ یہ بتائیے کس نے؟ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے بھائی خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا پرسکون ہو جائے، اس کے کسی قسم کا خیال نہ ہو دل میں جب نماز پہ کھڑا ہو، ایک۔ اور دوسری چیز ہے جواہرہ،
دوبارہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جسم کے حصے ہیں، ہاتھ، منہ، یہ سب، یہ ساکن ہو، بالکل ساکن ہو. بس جس وقت کھڑے اللہ اکبر کیا کہ اللہ ہی اکبر ہی ہو گیا. جہاں ہاتھ آ گیا سنت کے طریقے پہ، یہ بھی یاد رکھیں، جہاں ہاتھ سنت کے طریقے پہ آ گیا، یہ نہیں یہاں آ گیا، کوئی یہاں آ گیا، کوئی یہاں آ گیا، وہ مسئلہ اور ہے. وہ جو لوگ کرتے ہیں مسئلے کے ساتھ. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ہم امام کو فالو نہیں کر رہے ہوں اور خود ہی اپنے ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، نہیں. بات بہترین سنت کا طریقہ. اب میں نماز سکھا نہیں رہا آپ کو، میں تو ایک ویسے میں بات کر رہا ہوں. کیا یہ ہاتھ یہ آپ اس پہ رکھیں اور اس سے ایسے پکڑیں اس کو، تین انگلی اس پر ہوں، رسٹ پر ہوں، اور تھوڑی سی ناف کی تھوڑی سی نیچے ہو. یہ حنفی طریقے بتا رہا ہوں. اور یہ 3 انگلی اس پہ آنی چاہیے اور یہ جو ہے دونوں چیز اس پر ہوں اور ہاتھ سے رکھ کر کریں. اور ایک ہاتھ آپ سے کر کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا نماز میں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کہ ہم ایسے بیٹھتے ہیں، ہم کیسے بیٹھتے ہیں، کہ ہاتھ ایسے، کیا طریقہ سنت کا کہ 3 انگلیاں جو ہیں، ساری انگلیاں جو اس گھٹنے سے پیچھے ہونی چاہیے اور ہاتھ ایسے جڑا ہونا چاہیے. فرمایا صرف اتنا انسان اس سنت پہ عمل کر کے اگر نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں کاش جو نور میں دیکھ رہا ہوں وہ نور وہ دیکھتے تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ سنت کیا چیز ہے. تو فرمایا جوارح، جتنے بھی آپ کے جسم کے حصے ہیں بالکل خبردار وہ ساکن ہو جائیں اسی حالات میں جس میں حکم آیا ہے سنت کا طریقہ. بھائی بس اللہ اکبر کہا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر کرنے کے بعد اللہ اکبر بھی بہت بڑی چیز ہے. کوئی اللہ اکبر ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی یہیں تک کر رہا ہے، یہاں تک کر رہا ہے. نہیں، طریقہ کیا ہے کہ یہ کان تک، لو تک لائے ہاتھ کو، ہاتھ بالکل خانہ کعبے کی طرف ہو، اور یہ اللہ اکبر کا طریقہ جو حنفی طریقے ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھی ہے بات. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اگر خشوع چاہتے ہیں نماز میں تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہی پڑے گی. ہم یاد رکھیں، اپنے گھر کا ٹھکانہ سمجھیں نماز کو. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کے دربار میں لے کر جا رہی ہے، اس کے سامنے کھڑا کر رہی ہے آپ. اور اس کیفیت پہ یا تو تم مجھے دیکھ رہے ہو یا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. 2 کیفیتوں کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. معمولی عمل نہیں ہم کرنے چلے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتوں سردار ہے. اس کو ایسی نہ انسان ٹال دے کہ بس نماز پڑھنے جا رہے ہیں جیسے ہاتھ کر لو، ہم تو ہو جاتی ہے جی ہو گئی نماز، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو پڑھا ہے جی نماز. بچہ بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے اتنی کراہت انسان کو، اتنی افسوس ہو رہا ہو کہ بچہ نماز صحیح کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کے ساتھ بھی دل میں کراہت ہو رہی ہو. جس طرح ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے نا، فرض کو کھانا کھا رہا ہے، بچہ بھی کھا رہا ہے، یوں کر رہا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی ہی نہیں ہوگی؟ بتائیں نہیں ہوگی. ہم دسترخوان میں بیٹھے، بچہ بیٹھا ہے، وہ کبھی یوں ہاتھ مارا سالن میں، کبھی منہ میں ہاتھ مارا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں کہ وہ بدتمیزی سے دل میں لگتا ہے غلط ہے. تو کیا نماز میں نہیں ہوگی بچہ کیا کر رہا ہے؟ کوفت نہیں ہوگی. لیکن دل کے اندر یہ ہمارے سینسٹیوٹی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، حساس پیدا ہی نہیں ہوا کہ یہ عبادت کتنی بڑی ہے. یا اچانک خیال آ گیا دل میں اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے. ہم تو اس کی عبادت کو، اس کی قدر ہی نہیں پتا. جسم کا جس نے ہمیں بخشوانا ہے، ہر مقام پہ جو ایک عبادت قائم ہوگی، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرض کو یہ ہماری زندگی سے یہ نماز نکال دو، مسجدیں کہاں گئیں، اذانیں کہاں گئیں، خانہ کعبہ کی رونقیں کہاں گئیں، مسجد نبی کی رونقیں کہاں گئیں، کوئی نظر آئی گی کوئی چیز آپ کو؟ کوئی تراویح کہاں گئیں؟ یعنی صرف مومن کی زندگی سے کہہ دو چلو ایک چیز معاف کرتے ہیں تمہیں، نماز نہیں ہے. اس جگہ پہ ہوگا کیا؟ ساری خرافاتیں آ جائیں گی. مجھے بتا کہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، رونقیں کہاں سے آئی ہیں؟ ایک نماز کی وجہ سے رونق بنی ہوئی ہے. کسی کو امام بنا دیا جاتا ہے، کسی کو مصلی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو مؤذن بنا دیا جاتا ہے. کوئی اس مسجدوں کو جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے ان کے منتظم ہو جاتے ہیں. کوئی یعنی کتنے لوگوں کے درجے اس پہ بلند ہو جاتے ہیں. کوئی امام کعبہ ہو جاتا ہے. کہاں سے آتا ہے امام کعبہ نماز نہیں ہوتی؟ کون پوچھتا سدیش کو؟ پوچھتا کوئی؟ کون شریف کو پوچھتا کیا وقت ہوتی، کون امام ہوتا، کہاں قرآن نہ پڑھتے، کیا ہوتا ہے اس وقت کے اندر، کیا خرافات ہو جاتی، کہاں دنیا جاتی؟ قربان جاؤں سبحان اللہ، اس نماز کی قربان جائے. کیا پیاری ٹیون، اری بات بھی سمجھ میں آ جائے. نماز پتہ چل رہا ہے کیا خوبصورت ٹیون ہے. جس وقت کہا جاتا مؤذن کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، آؤ بھی خلا کی طرف آؤ، آؤ بھی نماز کی طرف آؤ. جس کو اس کا لذت ہو، اس سے محبت ہو، خدا کی قسم کے جسم جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. قسم کھا کے کیا میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، اپنے حضرت کو میں نے دیکھا، تو بیٹھے نا لوگوں سے
جہاں الحمدللہ اذان کی آواز آئی نہیں، حضرت کی کیفیت دیکھنے والی تھی، ایسی رونق، لال سرخ چہرہ منور ہو جاتا تھا نشے کے اندر الحمدللہ کہ کیا خوبصورت انعام اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ پورے اسلام کی رونق اور مومن کی رونق ایک ہی چیز پہ، وہ کیا چیز ہے؟ فجر وقت ہم کیا کرتے ہیں، کیسا مزہ آتا ہے، صبح اٹھتے ہیں آدمی وضو کر رہے ہیں، باقی جا رہے ہیں، ذکر مسجد میں جا رہے ہیں، جناب بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، لائنیں بن رہی ہیں اور امام آ رہا ہے اور جناب تکبیریں کی جا رہی ہیں، اس کے بعد پھر قرآن کھل رہے ہیں، پھر ذکر ہو رہے ہیں۔ اس کس سے رونق ہے؟ کیا چیز ہے جو رونق دے رہی ہے پورے اسلام میں؟ کیا چیز ہے؟ السلام۔ سمجھائی بات؟ اور ہم نے کیا کام کیا؟ توڑ دو اس کے ایسی شکل ہی بگاڑ دو، اور جس طرح ہو رہی ہے کوئی معمولی بات ہے بھائی، ہو رہی کیسے ہو رہی، کیسے ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی؟ کوئی ضابطہ ہی نہیں اس نماز کا۔ عقل کرنی چاہیے، کیا ہم کتنا یہاں ظلم کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی ساری زندگی ہماری بڈھے ہو گئے ہیں اور ہمیں نماز کا کوئی سوچے نہیں کیا چیز ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ آج یہ سپارہ میں نے پڑھنا تھا، یہ پہلی آیت پڑھی، میں تو وہیں رک گیا، وہی ابھی تک کیفیت تھی، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ساری بات۔ اسٹارٹ ہوتا نا سپارہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں نے دیکھا خشیت کی ہماری نماز ہے کیا؟ میں نے سوچا یہ نماز پڑھ کیا رہا ہوں، یہ کبھی کمپیئر کیا میں نے؟ استھانی فرماتے ہیں دو چیزیں ہونی چاہیے انسان میں، کیا؟ جس نماز میں خوشی ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ خیالات نہیں ہوں گے۔ اب سوچ لیں ہمارے خیالات ہوتے ہی نہیں ہوتے، سارے جھگڑے لڑائیاں بغاوتیں اور میں کہتا ہوں ظلم سارے اسی میں ہوتے ہیں، سارے بدلے دشمنوں سے ہم نے اس میں لینے ہوتے ہیں، ساری پلاننگ ہماری نماز پہ چلتی ہے، غصے بھی اس میں آتے ہیں، شہوتیں آتی ہیں لوگوں کو، شہوت سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، گندے گندے خیالات آ جاتے ہیں لوگوں، میں دیکھے ایسے لوگ خیالات آتے ہیں۔ نمبر دو، جواہر قابو نہیں ہو رہا، کوئی ادھر پکڑا کیا، ہم پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنی کیسی ہے۔ اللہ کے بندے قید کر دیا گیا انسان کو، جس ہم اللہ کو ہم قید ہو گئے، کس میں قید ہوں گے؟ سنت رسول اللہ قید کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، حکم قرآن کا ہے اور عمل سنت کا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے کہاں سیکھ لیں گے؟ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا، اور طریقہ کہاں سے ملے گا؟ سنت سے ملے گا۔ اللہ اکبر کا کس طرح کہو، ایسے جھکو، ایسے ہے، ایسے آتا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا چاروں اماموں، وہ الگ بات ہے، ہر امام برحق ہے، جیسے پڑھا ہے کسی امام کو فالو کر رہے الحمدللہ صحیح ہے، لیکن اب کسی کو فالو نہیں کر رہا، یہاں ہاتھ مار رہا ہے، کوئی امام کہتا ہے یہاں ہاتھ مارو، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ناک کھجا رہا ہے، کوئی ناک کے بال یہ کر رہا ہے، کوئی کھجلی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈاڑیز کھیلنے اقسم کرتے ہیں، ڈاڑی سے کھیل لے ہوتے، عادت پڑ جاتی ہے ڈاڑی سے ہاتھ مارے جا رہے ہیں، ڈاڑی میں وہ کاش نہیں کر کے منہ میں ڈالتے ہیں اس کو، استغفر اللہ، اتنی بری عادت پڑ جاتی ہے۔ شیطان چلاتا ہے نا، کہ شیطان سنت کو چھوڑیں گے تو پھر کون آتا ہے؟ شیطان، منہ میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، یہاں چبا رہے ہیں گاڑی ایسے کرے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ کوئی بات ہے؟ تو نبی جب دیکھا کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرتا جو یہ اب کر رہا ہے، یعنی جس کا دماغ میں خوشی نہیں ہوگا اس سے توقع کی جا سکتی ہے وہ ہر کچھ کر سکتا ہے نماز کے اندر، ہی کین ڈو ایوری تھنگ۔ ہم تو بڑے خوش ہو نماز پڑھ کے آ گئے، نماز پڑھ لی ہم، پھر بھی ہم یہ کہیں گے نماز اتنی بڑی عبادت ہے، جس طرح بھی پڑھ لی پھر بھی ادا ہو ہی جاتی ہے، بتا دو پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے ایک چیز دیکھیں نا، آپ مجھے ایک پین دیتے ہیں، اب پین پھینکوں گا نا، میں اس کو یہاں رکھ دوں ادھر پھینک دوں، لیکن کیا کو پین دیے ہوتے ہیں نا آپ نے مجھے، ایسا ہے نا۔ تو نماز ہم نے جیسے بھی پڑھ لی، پڑھ تو لی نماز، لیکن اس کا حال کیا کیا، حال کیا کیا، یہ ہم کہنے کا مطلب تھا بھائی ان کے تو نماز ہی نہیں، یہ کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ تو جو کوئی بھی سنت کے خلاف حرکتیں کرے گا نماز میں، کسی امام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، بتا رہا ہوں آپ کو صحیح طریقے سے۔ کسی امام سے ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ ایسے رکھو یا ایسے کرو یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو، خود اپنی مرضی سے چلے جا رہے آدمی، وہ نماز نہیں ہوئی، کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ کسی قانون پہ ہم نے مقرر نہیں کیا اس کو، نماز کو کسی حد پہ پہنچے نہیں۔ تو دوسری چیز کیا کہ جواہرہ کو اپنے ان چیزوں کو قابو رکھو۔ ہاں بہت تکلیف ہو گئی ہے، کھجلی بہت ضروری ہے، جو نماز کو ضائع کر رہی ہے کھجلی کر لو یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن بہت بڑی احتیاط سے یہ بھی کہ بھائی دونوں ہاتھ تو کبھی استعمال ہی نہ کرو۔ ایک خیر یہ تو مسئلہ ابھی مولانا صاحب سنائیں گے، میں مسئلے کیا سناؤں، تو میں اپنی
تزکیے کی طرف آتا ہوں. تو ان کی لائن ہے، میری لائن تو یہ ہے، سیکھو نماز سیکھو. تو دو چیزیں ہیں جو خلاف ہے خشوع، جس میں ہوگا تو خشوع نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا. نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں ہوگی ہمیں کوئی نماز دے گی نہیں آخرت میں کچھ. بعض نماز تو اندھی اٹھیں گے بیچارے، آنکھیں نہیں ہوں گی نماز میں. ہے نا، فکر کی بات یہ نہیں ہے. بس ہم اپنے نماز ہی نہیں سمجھنا، نماز پڑھنی ہے صحیح طریقے سے، ادائیگی چاہیے نماز کی. اب کیا چاہیے ہمیں، نیکسٹ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم نے حضرت آپ نے بتا دیا کہ بھائی نماز صحیح نہیں ہوئی، خشوع چاہیے. اب کیا کریں؟ پھر ہم اس سے کوشچن گے آگے کیا پھر بات کریں. اب آگے بتاؤں بات آپ کو، خشوع آئے کیسے بتاؤں؟ 5 پاؤنڈ نکالیں سارے. کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بتائیں خشوع آئے کیسے. کتنی کا بتائیں میں آپ کو. حکم کس کا ہے؟ قرآن کا. کیا لاؤ؟ خشوع. ملے گا کہاں سے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دربار رسالت میں چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ خشوع کیسے آئے، ہمیں بتا دیجیے ذرا. ہم تو اچھی نماز کرنا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں کو بہتر کر لیں، خشوع آ جائے. تو آپ ہی بتائیے کہ اب خشوع آئے کیسے، ہم خشوع کیسے کریں. 4 صحابی مختلف روایت پیش کرتے ہیں اس میں. حدیث بڑے زبردست صحابی ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 صحابی روایت کرتے ہیں، مختلف روایت ہیں اس حدیث پر. کتنی بڑی حدیث ہوگی. کیوں؟ خشوع لینا ہے ہم نے، اپنی نمازیں لینی ہیں، پوری امت کو بخشوانا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہوگی. سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جس وقت تم نماز پڑھو، جس وقت بھی تم نماز پڑھو، ایک چیز کا استدار کر لو. بس ایک چیز سوچنی ہے، جس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے. وہ کیا؟ پکے دل سے سوچنا ہے. اور حقیقت بھی یہی، حقیقت سے دور چیز نہیں ہے، بالکل حقیقی چیز بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نماز سے پہلے تم نے یہ سوچ لینا اچھی طریقے سے، پکا، کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. بس یہ کام تم نے کرنا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیں کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ -1 بھی نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سدھار کیا ہی نہیں، اس نے اس کا قدم اٹھایا ہی نہیں، اس پہ توجہ کی ہی نہیں. آئے سیدھے نماز پڑھ لی. خوبصورت قرآن بھی پڑھتے ہیں، لمبے قرآن بھی پڑھیں گے، ہم تلاوت بھی کریں گے، سجدے بھی لمبے کریں گے، رکوع بھی لمبے کریں گے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی پڑھیں گے، مدینہ میں بھی پڑھیں گے، لیکن استدار یہ نہیں ہوگا تو کہیں گارنٹی نہیں ہوگی آپ کو خشوع مل جائے. کیوں کہ جو سنت کے طریقے پہ بتا دیے نبی پاک نے، اگر جو خشوع ملے گا اس حالت میں ملے گا جب تم نماز کے اندر جتنی زیادہ تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اسی قدر تمہیں خشوع ملنا شروع ہو جائے گا نماز میں. یہی کرنا ہے کوشش کہ بھائی یہ اس طریقے سے نماز پڑھو کہ اس آدمی کی طرح نماز پڑھو کہ جو کہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت ہے، کوئی گارنٹی ہے آپ کو زندہ رہیں گے اس نماز کے بعد؟ کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایک دفعہ گئے تو دوبارہ اس نماز میں ہم نے دیکھا نہیں، بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو، بہت سے عام ہی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. لیکن یہ ہم اپنے آپ پہ کیفیت طاری کرتے ہی نہیں اس بات کی کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میرا آخری مسجد میں آنا ہے، میرا یہ آخری پروگرام ہے زندگی کا. اور جب یہ چیز انسان کی پکی ہو گئی کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو کیفیت کیا ہوگی انسان کی؟ وہی 2 چیزیں دیکھیں کس طرح آتی ہے، جو کیسے نبی پاک نے ارشاد فرمایا. اگر میری یہ کیفیت پکی ہو گئی کہ بھائی یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مثال کے طور پر موت کا تو کسی کو پتہ نہیں، گارنٹی تو نہیں ہے کہ کیفیت کیسی نہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 100% ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے پار ہونا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو فرض کو پھانسی کا حکم دے دیا، گھنٹے 2 رہ گئے، 1 گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، گھڑی تو چل رہی ہے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، وہ لگا دیا گیا، پھندا ڈال دیا گیا. تو یقین، مکمل یقین پہ ہوتا ہے نا انسان کہ میں نے اب مرنا ہے. وہ اس سے کہا جائے 3 منٹ سے پہلے کہ بھائی تو نے نماز پڑھنی ہے، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. وہ نماز کیا ہوگی مجھے بتائیں؟
میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بات کر رہے ہیں، اس کی، یہ نماز، یہ کیفیت کہ 3 منٹ رہ گئے، سامنے پھانسی ہے، جلاد کھڑا ہوا ہے اور اس نے پھانسی دے دینی ہے اور وہ چلتے ہوئے بالکل پھندے پہنچ گیا ہے، اس کے 2 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ میں 2 رکعت تو پڑھ سکتا ہے اور تو پڑھنی ہے نماز، وہ کہ جی میں نے پڑھنی ہے، ذرا مجھے بتائیں وہ 2 رکعت نماز انسان کی کیا ہوگی؟ کیا اس وقت اس کو خیالات آئیں گے، شہوات آئیں گی؟ وہ کیا سوچے گا؟ دکانوں کا، کاروباروں کا سوچے گا، نیند کا سوچے گا، پیسوں کا سوچے گا، بیٹے کا سوچ رہا ہوگا، بیوی کا سوچ رہا ہوگا، باپ کا سوچ رہا ہوگا، مکان کا سوچ رہا ہوگا، دولت کا سوچ رہا ہوگا، صحت کا سوچ رہا ہوگا، کوئی چیز بھی اس کے نزدیک ہوگی ہی نہیں، -1% بھی نہیں ہوگی، اس کو اپنی موت کا سوچ رہے، اس وقت میں مر جانا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان پہ طاری ہو جائے گی، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس استدار پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کے سامنے بالکل پھانسی کا پھندا اور موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ سوائے اس نماز کے ان کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاتھ جہاں جم گیا وہیں جم گیا، اور جو زندگی بھر جس کو کبھی رونا نہیں آتا، اس کی آنکھوں سے چھر چھر آنسو بہا رہے ہوں گے کہ اللہ میں تو مر رہا ہوں، بس تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ کیسی جب 2 دعائیں جو پڑھ رہا ہوگا نماز میں، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، خدا کی قسم اس سے زیادہ لذت کبھی آئی نہیں ہوگی اس کی، کبھی اس کو رونے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رونا ہوتا کیا چیز ہے، جسم کانپتا کیسا ہے، اور کیا حال انسان کا نماز کا ہوتا ہے۔ وہ کیفیت میرے آقا سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی ہر نماز میں یہ کیفیت نہیں ہے، تو فرمایا ایسی نماز فحش چیزوں سے، برائی سے تو کیا روکے گی، وہ اس کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے۔ سرکار کی یہ حدیث ہے، اور یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نماز فحش چیزوں سے روکتی ہے، یہی ہے نا صاحب؟ وہ آیت کیا ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، الصلاۃ فحش ہے، وہ کیا نماز کا کام کیا ہے؟ فحش چیزوں سے، بری چیزوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے، تو صفت ہے نماز کی۔ اچھا، اور جتنی برائیاں ہم نماز کے بعد کرتے ہیں شاید پہلے بھی نہیں کرتے ہوں۔ نماز کے جانے کے بعد جو تماشے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، جلدی کرو یار نماز فارغ جلدی کرو، جن کو عادت پڑ جاتی ہے نماز کی، پھر نماز کے بعد پڑھتے کام پھر انہیں بڑے اونچے کرنے ہوتے ہیں، جاتی نہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا باتیں تو حق اور سچ ہیں، ایسی نماز میں خوشی نہیں ہے، وہ برائی سے تو کیا روکے گی، اللہ سے بھی تجھے دور کرتی چلی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت کے اندر جو حالت میں نے بتائی ہے، کیفیت میں نے بتائی ہے تجھے، اس حالت میں اگر تو 2 رکعت نماز کی پڑھ لیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس 2 نماز کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی تیرے گناہ سب کو معاف کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت کی قیمت ہم نے تو زندگی میں الحمدللہ پتہ کتنی پڑھنی اور کتنی پڑھ چکے ہیں، کیا انسان کے مقام ہوگا مجھے وجہ جس کی 2 رکعت بھی ہو جائے کہ پورے گناہ معاف ہو جائیں، تو وہ جب 17 رکعتیں پڑھ کے جائے گا عشاء کی، تو اس کا حال کیا ہوگا، وہ مومن کیسا ہوگا؟ ایک نمازی کی شان کیا ہوتی ہوگی مجھے بتائیں آپ، کیا مقام اس کا آخرت میں ہوتا ہوگا، اور جنت میں کیا مقام ہوگا۔ خدا کی قسم وہ تو سوتا ہوگا، اس کو جنتی نظر آتی ہوئی، چلتے پھرتے ہورے نظر آتی ہوئی، ہمیں تو بچھو اور کانٹے نظر آتے ہیں، کیوں؟ خوشی نہیں ہے نماز۔ اتنا کنٹراسٹ مجھے بتایا، یہ وسوسے آتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں، بتائیں سٹارٹ کر لیں پہلے نماز کو، سٹارٹ کریں نماز کو کس طرح، کس چیز کو ہم نے روکنا ہے؟ خیالات کو روکنا ہے، اسی سے روکنا ہے نا، خیالات سب روکنا ہے۔ تو 2 چیزیں پہلے کر کے آئیں نماز میں اس خیالات تک پہنچنے کی، استدار پہلے بعد میں ہوگا، پہلے 2 چیزوں کو کر لیں۔ تو کیا 2 چیزیں؟ نمبر 1 طہارت، طہارت بتایا گیا ہے کہ جس انسان کی طہارت صحیح نہیں ہوتی، اس میں احتیاط نہیں کرتا، اس کو انتہا درجے کے وساوس اور خیالات آتے ہیں، یہ ڈپریشن وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بہت احتیاط سے طہارت کی جائے، انسان طہارت کرے انتہائی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری چیز جس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ نماز کے اندر شیطان دور کرتا ہے اس کو نماز سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وضو ناقص ہونا، ناقص ہونا، یا چھپا مارتے ہیں بیٹھ کے، باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں ادھر سے ادھر، بالکل اتنا بڑی عبادت ہے وضو، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت کہ ہر قطرے کے ساتھ انسان کے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں،
وضو پڑھ کے نکلتا ہے آدمی، جب پڑھتا ہے دعا پڑھتے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ تو وضو کا حال ہے. ہمارا تو وضو بھی یہی نہیں ہوتا. گھروں کے اندر ہم بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں بھی گھروں میں، یہ لگائیں سینک اور یہ فلاں ہم لگائیں اور یہ ٹائلیں لگائیں. اللہ کے بندے مسلمانوں گھر کو ایسے ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے یہ فکر ہو کہ کہیں ہم ایسی نلکا ایسا لگا دیں کہ جہاں بیٹھ کر منہ ہمارا کعبے کی طرف ہو اور بیٹھ کے ہم نماز وہاں پڑھیں. ہاتھ کھڑا کریں. کسی گھر میں ایسے ہیں؟ کتنے لوگوں نے بنائی ہیں گھر کے اندر؟ نخرے ایسے ہوتے ہیں بنانے، یہ ٹائلیں لگیں فلاں وہ لگے، تو کوئی یہ احتیاط نہیں کر سکتا کہ ایک میرے اسی کے اندر وہ جو ہمارا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جس میں سینک ہوتا ہے، اسی کے اندر ہم ایک ایسا نلکا لگا دیں جہاں ہم سے اپنا پٹرا رکھ کے بیٹھ کے اور سنت کے طریقے وضو کر لوں، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹونٹی نیچے کر دیں، شاور لگتے ہیں، سب کچھ لگتے ہیں. اگر ہم اپنے خشوع حاصل کرنے کے لیے ایسا ایک جگہ بنا لیں اسی نہانے میں، کیا فرق پڑ جائے گا کہ ایک ٹوٹی اگر آپ نے نیچے لگا دی اور ایک پٹر رکھ کے اس پہ بیٹھ گئے، اسی پٹر پہ تو آپ نہاتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے آپ نے وضو کر لیا، دانتن وہاں رکھ لیا آپ نے، اور پھر سامنے فیس بھی ہمارا نبی خانہ کعبے کی طرف ہو، اور اس کے بعد ہم وضو کر کے اٹھیں تو دیکھیں آپ باہر نماز کی کیسے ہوتی ہے. گویا کہ وہ تو نماز فٹافٹ سینک لگا مار کے تو عام ہو گیا. یہ تو مجبوری ہو جائے تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی معذوری ہے، لیکن مومن کی شان تو نہیں کہ نماز کی ابتدا ایسے کر رہے ہیں جو خلاف سنت ہے. اس میں ہوگا کیا؟ آداب سنت کو ملحوظ کرتے ہوئے ہمیں وضو کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. بلکہ بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کے اوپر دعائیں ہیں، اور ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں. الحمدللہ میں کہتا ہوں وضو ہونے کے بعد کوئی حاجت ایسی نہیں انسان کی پوری نہ ہو جائے. ایک ہی دعا میں کہتا ہوں ہم پکڑ لیں، ایک دعا ہاتھ دھوتے ہوئے، خدا کی قسم ایسی بڑی دعا ہے وہ، اس کے بعد آدمی کو تو جو انعامات ملتے ہیں انسان پوچھنا، اور وہ مقبولیت کا وقت ہے. مقبولیت کے وقت ہے تو کیسے کیسے خزانوں کو ایک مومن ضائع کر رہا ہے، لیکن بندر کی طرح کر رہا ہے. وضو کر کے بیٹھے ہیں ہم سب بیٹھے ہیں، لیکن کر کے کیسے بیٹھے ہیں؟ اپنی مرضی سے. کسی نے سنک میں کر لیا، ادھر کر لیا، کسی نے باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مسواک کا طریقہ نہیں پتا کیسے کرنا. وہی باہر کرنا ہے، آگے کرنا ہے، پہلے کرنا ہے، دائیں کرنا ہے، بائیں کرنا ہے، اونچے کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، کھڑا کیسے کرنا ہے. اتنے اس کے مسائل ہیں مسواک کے. اس پہ سوچے کہ رکھنا کیسے ہے. اگر ایسے رکھیں گے اس میں کتنی بیماریاں اترتی ہیں. اگر مسواک کو آپ لٹا کے رکھیں گے تو کئی بیماریاں نکلتی ہیں. اس میں منع ہے کہ مسواک کو ایسے رکھیں سیدھا. کسی پہ انشاءاللہ میں بولوں گا، اس پر بھی آپ کو بتاؤں گا مسواک. یہ سب ہمیں سمجھ ہائی دین ہی ہے. یہ دین نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں کون سا دین ہے. یہ دین ہے، بنیادی دین ہے ہمارے پاس. تو آج سمجھ آئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بھئی آج سے شروع کرتے ہیں، بس ختم، بس مسئلہ ختم ہو گیا. آج سے اب جو اگلی نماز ہوگی ہماری کیا ہوگی؟ پہلے طہارت سے چیک کریں گے، پھر وضو کا انتظام پورا کریں گے، اچھے طریقے سے ہوگا. اپنے سنگ صحیح کریں، جا کے سب لوگ کوشش کریں لگائیں. 200-300 پاؤنڈ جنت میں مل جائیں گے واپس. اس میں جگہ بنائیں جہاں وضو کرتے ہیں، سامنے پٹرا رکھیں، بیٹھ کے وضو کریں. اور یہ بری عادت ہے کہ بھاگتے ہیں مسجدوں میں پانی ضائع کرتے ہیں. اس کا جواب دینا ہوگا. مسجدوں میں ہم ٹونٹیاں کھولتے ہیں نا گرم پانی کی، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا پیسہ ہے، اللہ کا پانی ہے. گھر کے اندر چھوڑ کے ہم یہاں بھاگتے ہیں. کیا مجبوری ہے آپ کو؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا پٹا کھائے جو آپ گھر یہاں مسجد میں بھاگ کے آپ وضو کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ اور چیختے ہیں گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. یہ تو مسافرین کے لیے بنایا جاتا ہے کہ مسافر ہے، کوئی ٹھہرا ہے، کوئی ٹھیکا لیا ہے. گھروں کے اندر باوضو ہو کر گھر سے آنا چاہیے. اتفاق سے راستے میں وضو کھول جاتے، ان کے لیے بنایا گیا. ہم یہاں اللہ کے گھر کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، گرم پانی ضائع کرتے ہیں. کوئی خوف ہی نہیں ہے. جواب دیں گے کرو اس کا قیامت میں. جواب دیں گے. کیا دیں گے جواب کہ تو نے اتنا پیسہ مسجد کا ضائع کیا، بتا کس کے سامنے تو نے لکھا تھا؟ یہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وضو کریں گھر میں سنک لگائیں، 500-600 پاؤنڈ خرچ کریں. صرف ایک نیچے آپ نے کیا لگانا ہوگا؟ نلکا. وہ تو لگا ہوا ہے نا آپ کا شاور، نیچے نلکا لگا لیں. اس کو بیٹھ کے وضو کریں 5 منٹ پہلے، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری ہونی چاہیے. 1 گھنٹہ پہلے یاد رکھو نماز کی تیاری کرنی ہے. اٹھیں، آرام سے اٹھیں، مسواک رکھیں، مسواک کا طریقہ جیسا ہے اس طرح رکھیں. دعائیں جو یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں، بیٹھ کے وضو کریں، باہر نکلیں، پھر دعا پڑھیں، الحمدللہ جنت کے 8 دروازے کھولیں. اس کے بعد پھر اگلا سفر کریں نماز کا. جب نماز کو چلنے لگیں تو بس وہاں ایک ہی نیت ہو، کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری آخری نماز ہے. مجھے پتہ ہے میری ملک الموت آ رہی ہے اور میری زندگی نہیں ہے،
اور مجھے کیا پتا کہ تم مجھے دوسرا چانس دیتا بھی میں آ سکوں. پکے ہی بس یہی کہتے رہے ہر وقت کہ میں اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کے بعد میرا سجدہ ہے ہی نہیں. یہ کس کا علاج ہے کہ مومنین یہ سید المرسلین سے علاج دے رہے ہیں امت کو, ان کو یہ خوشی دلوانے کے لیے. خدا کی قسم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کرتے ہیں کہ میں صرف اتنا کہتا ہوں, حضرت تھانوی لکھا ہے کہتے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تجربہ ہے, تو شرط کیا ہے؟ تجربہ. یعنی تم تجربہ کر کے دیکھ لو, اگر تمہیں خوشی نہ ہو جائے تو پھر کہنا تھانوی کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے, کیونکہ پیچھے سے گارنٹی بڑی آ رہی ہے نا. کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. بس دو کام ہم نے کرنے, طہارت وضو کا اہتمام صحیح ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اونچا بولو, موت کا خیال کہ یہ ہماری آخری. کریں گے بھائی؟ آج سے بس یہ دو کام ہم نے کر لینے, انشاءاللہ قدم ہم بڑھائیں, نماز وہ ہوگی کہ جس وقت ہم مر رہے ہوں گے ادھر سے آواز رہی, اللہ کہہ رہا ہوگا میں تم سے راضی ہو گیا. قبر میں جا رہے ہیں, قد افلح المؤمنون, اے مومن میں تجھ سے راضی ہو گیا. قبر میں اٹھے, اللہ کہا قد افلح المؤمنون, اے مومن میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیا زندگی اگر ہم کچھ کام نہ کیے, کیا زندگی ہے ہماری. باقی جتنی باتیں بات کی باتیں ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اس میں کوئی کمی ذاتی ہوگی میری بات میں تو معافی چاہتا ہوں, آپ کا وقت بھی لے لیا, لیکن بہت اہم موضوع تھا اور مجھے بڑا لطف آیا کہ آپ کی وجہ سے میری نماز بھی کچھ صحیح ہو جائے گی. اللہ